والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی ذوی الاحترام علماء کرام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس سے بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کے ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گلے انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، سبحان اللہ، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں ہے جاں دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ صحابہ کرم روانہ کیے کہ آب نعم زمانہ پیے، صحابہ کرم روانہ کیے کہ آب نعم زمانہ پیے، جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے، یہ سترے بداں تمہارے لیے۔ جنا میں چمن چمن میں سبن، جنا میں چمن چمن میں سمن، سمن میں پھبن پھبن میں دلہن، جنا میں چمن چمن میں سمن، سمن میں پھبن پھبن میں دلہن، سزائے محن پہ ایسے محن، یہ امن و امان تمہارے لیے۔ اسلامک آواز یہ مرحمتیں کہ کچی متیں نہ چھوڑی گتیں نہ اپنی لتیں،
قصور کرے اور ان سے بھرے قصور جنا تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے ہماری زباں تمہارے لیے۔ آج کی یہ محفل شادی خانہ آبادی کے موقع پر منعقد ہے اور بہت بڑی تعداد میں یہاں خواتین اسلام بھی موجود ہیں۔ اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کے حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شادی کا سیزن بھی چل رہا ہے ہمارے شہر میں، شادیوں کا سیزن ہے، ہر طرف سے بارات کی دھوم دھام ہے، ہر طرف سے جو ہے شادی کے خوشیوں کے شادیانے بج رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی صاحب شادی کو اور شہر کے تمام خوش عقیدہ مسلمانوں کو زندگی کی بہاریں عطا فرمائے۔ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اللہ یہ دن بار بار آپ کو نصیب فرمائے، بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شادی کی خوشیوں کی بہاریں اللہ آپ کو بار بار نصیب فرمائے، ورنہ لوگ کہیں گے کہ یہ دعا دینے کے لیے آئے کہ بد دعا دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو دعا یہی ہے کہ اللہ رب العزت ہر خوش عقیدہ مسلمان کو استحکام رشتے کے ساتھ شادی کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ اسلام میں جو نکاح ہے وہ صرف جنس کی تسکین کا نام نہیں ہے، یعنی ایک جسم سے دوسرے جسم کے وصل اور ملاپ کا نام نکاح نہیں ہے، بلکہ ایک دل سے دوسرے دل سے ملنے کا نام نکاح ہے، شادی ہے۔ جسم تو کہیں بھی مل سکتے ہیں، لیکن نکاح اور شادی کی خصوصیت یہ ہے، بہت خاص بات اپنے جوانوں کے لیے۔ آج کل کے نوجوان چھوکرے معاذ اللہ استغفر اللہ یہ بات کہتے ہیں کہ جب بازار میں دودھ ملتا ہے تو گھر پہ بھینس پالنے کی ضرورت کیا ہے۔ اس طریقے کی بات لوگ کرتے ہیں۔ آج فلمیں دیکھ کر، سیریل دیکھ کر، مغربی تہذیب کی طرف مکمل ڈوب کر کے یہ بات کہتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ میں اس کی تشریح نہیں کروں گا، اور حیا کے پردے میں یہ بات آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی گندی بات کہنے والے کہتے ہیں کہ جب بازار میں دودھ ملتا ہے تو بھینس خریدنے کی اور بھینس پالنے کی ضرورت کیا ہے۔ لیکن ان کو نہیں پتا کہ بازار میں ملنے والا دودھ الگ ہوتا ہے اور گھر کی پالتو بھینس کی شان بھی الگ ہوتی ہے۔ یہ خاص بات ہے۔ بازار کے دودھ میں ملاوٹ بھی ہو سکتی ہے، بازار کے دودھ کے اندر جو ہے دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، بازار کے دودھ کے اندر کسی کی شرارت بھی شامل ہو سکتی ہے، لیکن یہاں اطمینان ہے۔ لیکن یہ جو فکر ہے مغرب کی، یعنی کہ آج کل کے نوجوان چھوکروں کی فکر اور توجہ یہ ہے کہ جب دنیا بھر کے اندر آسانی کے ساتھ معاذ اللہ زنا کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، اور جب وہاں پر جنس کی تسکین ہو سکتی ہے تو پھر اب شادی کیوں کریں۔ شادی ہوگی یار اتنے ٹینشن ہوں گے، بیوی ہوگی تو بیوی کے ساتھ زگ ہوگی، بیوی کے ساتھ مسائل ہوں گے، اس کے اخراجات پورے کرنے ہوں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نوجوانوں کو یہ فکر دی جا رہی ہے، اس لیے بڑی معذرت کے ساتھ 30 35 سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد بھی نوجوان لڑکے کہتے ہیں ہم نے ابھی شادی نہیں کرنا، ابھی تو یہ کرنا ہے،
ابھی تو وہ کرنا ہے، ابھی تو وہ کرنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہر دیر سے شادی کرنے والا برا ہے، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں اکثر لوگ جو شادی میں تاخیر کرتے ہیں، اکثر، سب کی بات نہیں، اکثر جو تاخیر کرتے ہیں اس طرح کے مسائل کے اندر وہ گھرے ہوتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو جسم کی تسکین، جسم کا ملاپ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ صرف نکاح کی خصوصیت ہے کہ نکاح دلوں کو ملاتا ہے، نکاح دلوں کو قریب کرتا ہے، نکاح دلوں کے اندر جذبات پیدا کرتا ہے۔ یہ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے کہ یہ تین الفاظ میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے کہ یہ قبول ہے کہ الفاظ کیا زبان سے نکلتے ہیں اور گویا کے عرش سے محبتوں کا نزول ہوتا ہے اور دونوں کے دلوں کے اندر شامل ہو جاتا ہے، اور اللہ ایسی اٹوٹ محبت پیدا کرتا ہے کہ اس نے اس کو نہیں دیکھا، اس نے اس کو نہیں دیکھا، اور وہ محبت پیدا ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے صدیوں کے بچھڑے ہوئے یار مل گئے ہیں۔ آخر اس قبول ہے کے اندر برکت کیا ہے؟ دراصل یہ قبول ہے، یہ صرف تمہارا قبول ہے نہیں ہے، اب ذرا توجہ کرے، یہ صرف تمہارا قبول ہے نہیں ہے، بلکہ جنت میں آدم نے حوا کو قبول ہے کہا تھا، یہ اس کی برکتیں ہیں۔ سلیمان نے بلقیس کو قبول ہے کہا تھا، یہ اس کی برکتیں ہیں۔ یوسف نے زلیخا کو قبول ہے کہا تھا، یہ اس کی برکتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم نے ہاجرہ و سارہ کو قبول ہے کہا تھا، یہ اس کی برکتیں ہیں۔ محمد رسول اللہ نے 25 سال کی عمر میں 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خدیجہ کو قبول ہے کہا تھا، یہ اس کی برکتیں ہیں۔ یہ 2 جملے قبول ہے کیا کہتے ہو؟ گویا کہ سنت انبیاء ادا کر کے اس محبت کی خیرات حاصل کرتے ہو، وہ محبتیں نصیب ہوتی ہے۔ میاں بیوی کے جو رشتہ ہے وہ کتنا مقدس رشتہ ہے۔ آج اس رشتے کے حوالے سے میں نے کچھ بات عرض کرنی ہے، اور بہت توجہ سے خواتین و حضرات دونوں نے سننا ہے، اور جو شادی شدہ نہیں ہے ان وہ موڈ آف نہ ہو، وہ اپنا موڈ آف نہ کرے کہ آج تو ہمارے کام کی بات ہی نہیں ہوگی۔ آپ کے بھی کام کی بات ہے، آج نہیں تو کل صحیح، یہ ذمہ داری آپ کے بھی سر آنی ہے۔ اس لیے ہوشیار شکاری وہ ہوتا ہے جو شکار سامنے آنے سے پہلے اپنے ہتھیار اپنے جسم پہ باندھ لیتا ہے۔ چالاک شکاری کا طریقہ یہی ہوتا ہے، ورنہ شکار سامنے آئے اور ہتھیار ہی ڈھونڈتا پھرے تو شکار تو آگے ہی بڑھنے والا ہے نا، اس نے کب آپ کے ساتھ رہنا ہے، اس نے کب آپ کے پاس رہنا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صرف زندگی کے اندر جنسی خواہشات ہی نہیں ہے، بلکہ زندگی کے اندر ایک دوسرے کے مسائل شیئر کرنا بھی ہے۔ اللہ نے انسان کو، توجہ کریں، اللہ نے انسان کو یہ فطرت عطا کی ہے کہ جب تک وہ اپنے دل کی بات اپنے کسی ہمدم کو، اپنے کسی دل وقت تک کہ اس کو سکون نہیں ملتا، اس وقت تک اس کو اطمینان نہیں ملتا۔ ارے انسان تو انسان ہے، وہ خدا ہو کر اس نے بھی اپنے رازدار بنائے ہیں، اس نے بھی اپنے یار بنائے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زندگی کے اندر اگر کوئی دلدار نہ ملے، اگر کوئی رازدار نہ ملے تو انسان تڑپ تڑپ کر مرتا ہے، انسان سسکیاں لے لے کر کے مرتا ہے۔ تو یاد رکھنا، بیوی اللہ رب العزت کی طرف سے بڑا عظیم انعام ہے، بڑا عظیم تحفہ ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو نیک بیوی مل گئی اس کو دنیا میں جنت مل گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایسی بیوی جو دنیا کی جنت ہے، جس کو دیکھو تو وہ خوش کر دے اور وہ فرما برداری کرے اور وہ شوہر کی غیر موجودگی کے اندر اس کے بستر کی حفاظت کرے، ایسی عورت خود بھی جنتی ہے، اور اس کا شوہر تو جنتی اس لیے ہے کہ اس کو دنیا میں جنت مل گئی ہے۔ جب دنیا میں خدا نے جنت عطا کر دی ہے تو پھر آخرت میں اس کو جنت کیوں نصیب نہیں ہوگی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، لیکن آج کل عورتوں کے حوالے سے مرد بہت غفلت
غفलत का शिकार है। औरतों के हवाले से मर्द बहुत जो है वो लाउबालीपन का इजहार करते हैं। आजकल अल्लाह अकबर, औरत अगर बहन है उसको मुकम्मल रिस्पेक्ट दिया जाता है, औरत अगर माँ है उसको मुकम्मल रिस्पेक्ट दिया जाता है, औरत अगर जो है बेटी है उसको मुकम्मल रिस्पेक्ट दिया जाता है। लेकिन अगर औरत बीवी है तो उसको रिस्पेक्ट देने की कोशिश नहीं की जाती। आखिर ये जुल्म क्यों है समाज में? आखिर ये समाज में जबर क्यों है? एक औरत अगर बीवी बनकर के आती है तो उसको पैर की जूती क्यों समझा जाता है? ये मुशरिकाना अकीदा है कि औरत पैर की जूती है। और अल्लाह अकबर, ये मुल्हिदाना रविश है कि औरत सर का ताज है। ना हम मुल्हिद है ना मुशरिक है, हम मोमिन है। और मोमिन का ईमान उसके दिल से ताल्लुक रखता है। मोमिन नर्म दिल होता है। मोमिन का एक माना नरम दिल के भी होते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो औरत न सर का ताज है न पैर की जूती है, बल्कि वो दिल से प्यार करने की चीज है, वो चाहने की चीज है, वो मोहब्बत करने की चीज है। आज कल शादी हो जाती है लेकिन अभी हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटती। मर्द ये तसव्वुर करता है कि औरत से चिल्लाकर बात करना ये मर्दानगी है, औरत को डांटती रहना ये मर्दानगी है, औरत पर जो है वो हर काम की फरमाइश औरत से करना ये मर्दानगी है। समाज इस तरीके से तरतीब दे दिया गया है, जिहालत ने अपने पंजे ऐसे गाड़ दिए हैं कि आज मर्द ये तसव्वुर करता है कि बीवी की मौजूदगी में उठकर पानी लेना ये बहुत बड़ी बेइज्जती है मेरे लिए। खाना उसी से मांगेंगे, खाना उसी से तलब करें, करना भी चाहिए, लेकिन बीमार हो तब भी यही हाल, सो रही हो तब भी यही हाल। क्या कभी कोई मर्द अपने हाथ से खाना नहीं ले सकता? ठीक है, सेहतमंद है तो बीवी की खुद ख्वाहिश होती है कि वो अपने शौहर को खाना दे, उसकी जरूरियात के काम करे, वो खुद चाहती है। बल्कि बाज फरमा बरदार बीवियों का हाल तो ये है कि अगर वो बैठी हो या लेटी हो और शौहर उठकर पानी ले ले तो वो उसी पे नाराज होती है कि मैं किस लिए। ऐसी भी अल्लाह की नेक बंदियां जिन्हें अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह उन्हें दराजी उम्र बिल खैर अता फरमाए, उनके शौहरों को सलामत रखे, उनके दरमियान मोहब्बत मजीद दवाम नसीब फरमाए मोहब्बतों को। ऐसी भी हैं जिन्हें हम जानते हैं। लेकिन एक औरत की ख्वाहिश होती है कि वो मगर उसकी अपनी कुछ मजबूरियां भी तो होती है, उसकी अपनी कुछ तकालीफ भी तो होती है। तो क्या इंसान अपने हाथ से कोई काम नहीं कर सकता? तसव्वुर ये है कि अगर मैं अपने हाथ से काम करूंगा तो फिर मैं शौहर कैसे रह जाऊंगा। लेकिन सुनो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अम्मा जान आयशा सिद्दीका बीमार होती तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम उनको आटा गूंद करके दिया करते थे, और उनके हिस्से का काम अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद किया करते थे। और सुनो, नमाज की कसरत से आप नमाजी तो बन सकते हैं मगर बेहतरीन इंसान नहीं बन सकते। आप रोजों की कसरत से सिर्फ रोजों की कसरत से आप साइमीन में आपका शुमार तो हो सकता है, मगर बेहतरीन इंसान आप नहीं बन सकते। बेहतरीन इंसान कब बनता है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर हो। और आका फरमाते मैं तुम सब में अच्छा हूं, इसलिए कि मैं अपने घर वालों के साथ तुम सब में अच्छा हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए, अगर बीवी बेटी कोई मुतालबा कर दे, अब्बू ये लेकर के आना, बेशक बेटी बेटी होती है। बहन कोई मुतालबा कर दे, भैया ये ले आना, बहन बहन होती है। माँ कोई मुतालबा कर दे, बेटा ये ले आना, माँ माँ होती है। हम सबके मुतालबे का ख्याल करते हैं, लेकिन अगर बीवी कह दे कि ये लेकर के आना तो उसके मुतालबे पर हमारा चेहरा कभी कभी उतर जाता है। बहुत सारे लोग, मैं उन औरतों की बात नहीं करता जो हर बार मुतालबा ही करती रहती हैं, बल्कि खवातीन से गुजारिश है कि शौहर से मुतालबा उसकी आमदनी को देख कर किया करें, बेजा मुतालबात न किया करें। पास पड़ोस में देख करके, आस पास में देख करके कि फुला के शौहर ने ये दिला दिया और फुला के शौहर ने ये दिला दिया और फुलानी ने इतने रुपये का कपड़ा लेकर के आया। दूसरों को देखकर शौहर को तंग न करो, बल्कि उसकी आमदनी को देखकर मुतालबा किया करो। लेकिन अगर बीवी ने मुतालबा कर दिया है और शौहर हैसियत रखता है उसको पूरा करने की, उस शौहर को चाहिए कि उसको वो पूरा करे। और खवातीन को चाहिए कि मुतालबात कम से
کم کرے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورتیں اپنے شوہر سے بے جا مطالبات کر کے ان کو پریشان کرتی ہیں، ایسی عورت جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دی جائے گی۔ لیکن جو اگر بیوی نے کچھ منگایا ہے تو شوہر تھوڑا سا اس کو اوائڈ کرتے ہیں، بیوی تو ہے نا، نہیں بھی لے جائیں گے تو کیا ہوگا، اور اگر مل جائے کوئی خطرناک تو پھر سارے مطالبات پورے ہوتے ہیں۔ اب کوئی شریف گھرانے کی ملے تو پھر بیوی تو ہے نا، اس کو ڈانٹ کر کے بٹھا دیں گے، چلو بھول گیا تھا اب کیا کروں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بیوی کا مطالبہ شوہر پورا کرے تو اس کی برکتیں کیا ہے۔ بیوی کا مطالبہ اگر شوہر پورا کرے اس کی برکتیں کیا ہے۔ پہلی بات تو ہمیں سیریل دیکھ کر میاں بیوی کا انداز نہیں سیکھنا چاہیے، ہمیں اپنے نبی کو دیکھ کر، ہمیں اپنے نبی کے صحابہ کو دیکھ کر، ہمیں اولیاء کرام کو دیکھ کر میاں بیوی کے درمیان کے تعلقات سیکھنے چاہیے۔ دیکھیے شوہر بیوی کے لیے کچھ لانے کے لیے جاتا ہے تو خدا کی رحمتیں اس کا کتنا استقبال کرتی ہے۔ آئیے آج سے تقریباً 2-3 ہزار سال پیچھے چلے جائیں، بلکہ کم و بیش 4,000 سال پیچھے، ایک کپل یعنی ایک میاں بیوی دونوں ایک سفر میں ہے، اور بیوی جو ہے شکم میں بچہ لیے ہوئے ہے، اور جنگل کی سردی ہے، شہر کی نہیں جنگل کی سردی ہے، کڑاکے کی سردی ہے۔ اس سردی میں جنگل میں بیوی کے منہ سے نکلتا ہے، کتنی کڑاکے کی سردی ہے، اگر اس وقت مجھے آگ تاپنے کو مل جائے تو پھر بہت اچھا ہوگا۔ شوہر اللہ اکبر، بیوی نے آگ کا مطالبہ جنگل میں کیا ہے، اور جنگل میں چولہے کی قطار نہیں ہوتی، عام طور پہ جنگل میں آگ ہوتی نہیں، آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جنگل میں آگ نہیں ہوتی، تو آج سے کم و بیش 3,500-4 ہزار سال پہلے جنگل میں آگ کا تصور کیسا، اور وہ بھی جنگل، بیابان، صحرا، اور وہاں پر نہ آدم زاد، اور پھر رات کا وقت ہے، رات کے وقت میں بیوی اپنے شوہر کو کہتی ہے اگر آگ ملے تو کتنا بہتر ہو۔ دوسرا شوہر ہوتا ڈانٹ کر دبا کر کے کہتا جنگل میں تمہیں آگ کہاں سے لا کر کے دوں، تم تو کبھی بھی کوئی بھی مطالبہ کرتی ہو۔ لیکن قربان جائیں وہ شوہر کوئی معمولی شوہر نہ تھا، اللہ اکبر، وہ شوہر اللہ کا کلیم حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تھے۔ آپ نے اپنی بیوی سے کہا انتظار کرو میں ابھی آگ لے کر کے آتا ہوں، اور آگ لینے کے لیے حضرت موسیٰ چلے۔ اب توجہ کریں، حضرت موسیٰ آج بیٹی کے لیے نہیں چلے ہیں، یاد رکھنا جب ہمارا بیٹی کا عنوان ہوتا ہے تو ہم صرف بیٹی پر گفتگو کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے بیٹی ہی سب کچھ ہے، بہن کا عنوان ہوتا ہے بہن پہ گفتگو کرتے ہیں یوں لگتا ہے کہ بہن ہی سب کچھ ہے، ماں باپ کا عنوان ہوتا ہے آپ نے ماں باپ پر بھی سنا ہے، لیکن بات یہی ہے کہ اسلام نے سب کو برابر کے حق عطا کیے ہیں۔ آج عنوان میاں بیوی ہے۔ اللہ کا پیغمبر ابھی حضرت موسیٰ کو گویا کہ نبوت نہیں ملی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز نہیں کیے گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے لیے آگ کی تلاش میں نکلتے ہیں، اور جیسے ہی قدم آگے بڑھاتے ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں، دیکھو حضرت موسیٰ آج بیوی کے لیے کچھ لانے جا رہے ہیں، آگے بڑھے تو کیا دیکھا کہ آگ کا کوئی شعلہ سا اور شرارہ سا اٹھتا ہے۔ حضرت موسیٰ بڑے تجسس سے آگے بڑھتے ہیں کہ بیوی کو لا کر کے آگ دیں گے، لیکن جیسے آگے بڑھے وہ آگ پھر آگے بڑھی، پھر آگے بڑھے وہ آگ پھر آگے بڑھی، جیسے آگے بڑھے وہ آگ پھر آگے بڑھی، حتیٰ کہ جب قریب گئے تو دیکھا کہ درخت روشن ہے اور آواز آتی ہے انی انا اللہ، اے موسیٰ میں تیرا اللہ ہوں، یعنی وہ درخت اللہ نہیں ہے بلکہ درخت کے ذریعے سے خدا کلام فرما رہا ہے، درخت کو ذریعہ بنایا گیا ہے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی جاتی ہے۔ پتہ کیا چلا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ملنے کی تاریخ میں یہ بات بھی درج ہے، نکلے تھے بیوی کی مراد پوری کرنے کے لیے، اللہ نے ان کی مراد پوری فرما۔ اب پتہ چلا کہ بیوی کی مراد کتنی قیمتی ہوتی ہے۔ آئیے کبھی ایسا ہو جاتا ہے کئی سفر پہ ہوتے ہیں، سفر پہ چلتے ہیں، دوران سفر بیوی کے پیر سے چپل ہی نکل گئی، بیوی کے پیر سے تم کو چلنا نہیں آتا، پیر سے تمہاری چپل نکل گئی، ٹائم پاس ہوگا
اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، وہی رستے میں ڈانٹنے لگتے ہیں. وہ بیچاری حیا کی ماری سوچتی ہے نہ آتی تو اچھا ہوتا، اس کے ساتھ میں کیوں آ گئی. یہی ہوتا ہے، یعنی جھڑکتے رہتے ہیں کیونکہ کچھ سمجھا ہی نہیں اس کو. آئیے، جب بیوی کے لیے انتظار ہوتا ہے تو پھر کیسا کرم ہوتا ہے. جب بیوی کے لیے انتظار ہوتا ہے تو کیسا کرم ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس آ رہے ہیں اور میرے نبی کی چہیتی بیوی، جس کو میرے امام نے فتاوی رضویہ میں جگہ جگہ محبوب رب العالمین لکھا ہے، خدا کی قسم وہ خاتون میری ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، ان کا مقام کیا ہوگا کہ اللہ محمد الرسول اللہ کی رضا چاہتا ہے اور میرے نبی عائشہ کی رضا چاہتے ہیں. وہ کیسی عائشہ ہوگی؟ قربان جائیں، کائنات کے اندر بیوی ہونے کی حیثیت سے جو مقام اللہ نے چند خصوصیات ان کو ایسی دی ہے جو کائنات کی کسی عورت کو حاصل نہیں. ایک تو یہ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے بعد سب سے زیادہ اپنی ازواج میں کسی سے پیار کرتے تو وہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے پیار کرتے. دوسری بات، عائشہ صدیقہ کے بستر پر جبریل امین اللہ کا قرآن لے کر کے آتے. توجہ کرے، بستر پر لیٹنے والا پیر پھیلا کر کے قرآن کی تلاوت کرے تو بے ادبوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. لیکن حضور عائشہ صدیقہ کے بستر پہ ہوتے اور بلبل سدرہ قرآن لے کر کے آتے. بستر عائشہ کو میں طور کہوں تو کس منہ سے کہوں، بستر عائشہ کو طور کہوں تو کس منہ سے کہوں، اس لیے کہ طور کا قیام کرنے والا موسیٰ ہے اور طور پر ملنے والی کتاب توریت ہے. لیکن اے طور، کروڑوں مرتبہ رشک کر بستر عائشہ پر کہ بستر عائشہ پر نہ کلیم ہے اور نہ آنے والی تورات ہے، بلکہ بستر عائشہ پر حبیب خدا جلوگر ہے اور آنے والی کتاب قرآن ہے. یہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ کی شان ہے. حضور ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے. یہاں ایک خاص بات، حضور جب سفر پر جاتے تھے تو بھی ازواج مطہرات کو ساتھ لے جاتے، سب کو نہیں. 9 بیویاں تھی، قرعہ ڈالا جاتا تھا. حضور کی کل 11 بیویاں ہوئی، 11 میں سے 9 ایک ساتھ رہی ہیں، 11 ایک ساتھ کبھی جمع نہیں ہوئی، 9 ایک ساتھ رہی ہیں. ٹوٹل تعداد 11 ہیں. کچھ لوگ 15 بھی کہتے ہیں. بہرحال اس کی اختلاف میں آپ کو نہیں الجھاتا، اور بھی روایتیں ملتی ہیں. حضور جب سفر پر جاتے تو قرآن اندازی ہوتی اور کسی نہ کسی ام المومنین کو ساتھ لے جاتے. اچھا، حضور کے سفر میں ساتھ لے جانے میں کئی حکمتیں تھی، کئی حکمتیں. اس میں سے ایک حکمت یہ تھی کہ جنگ میں جب لوگ جاتے ہیں تو جنگ کا نقشہ دیکھ کر کے بھاگ جاتے ہیں. حضور فرماتے ہیں گویا کہ عملی طور پر کہ جو اپنی بیوی کو ساتھ لے جا رہا ہو پھر وہاں بھاگنے کا تصور کیسا. وہ اور لوگ ہوتے ہیں جو بھگوڑے ہوتے ہیں، اللہ کا حبیب ہے، محبوب خدا ہے، جہاں سے باطل بھاگتا ہے. نبی جگہ چھوڑ کر نہیں جاتا، بلکہ نبی جہاں جائے وہاں سے باطل بھاگ جاتا ہے. تو حضور اپنی ازواج مطہرات کو لے کے جاتے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر حضور کو جنگ کے حالات پتہ ہوتے تو حضور علیہ السلام لوگوں کو لے کر ہی نہیں جاتے کہ لوگ شہید ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کو حضور کو جنگ کے حالات پتہ تھے اور حضور کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ بستر پر نہیں مریں گے بلکہ یہ میدان میں شہید ہوں گے، تو ان کو شہادت کا شرف عطا کرنے کے لیے حضور لے کر جاتے. آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہوئی کہ جان طلب کرنے کے لیے لے جا رہے. نادان، جب تو جانور کھینچ کر مطبخ میں لے جاتا ہے بقرعید کے دنوں میں، کیا سمجھ کر لے جاتا ہے کہ ظلم کر رہا ہے؟ نہیں، بلکہ اس لیے لے جاتا ہے کہ جو جانور اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتے ہیں پھر وہ اللہ کی نشانیاں ہوتی ہیں، وہ جنت میں جاتے ہیں، وہ جنتی بنتے ہیں. حضور سید کونین بلا تمثیل اپنے صحابہ کو جام شہادت کے لیے اس لیے لے جاتے تھے تاکہ ان کی شہادت کے خون کی رنگینی اسلام کے اندر بہاریں عطا کر دے، بہاریں پیدا کر دے. اور انہیں بستر پہ نہیں بلکہ انہیں تو میدان میں جانا ہے دنیا سے. اور دوسری چیز، حضور کو حالات پتہ ہوتے تھے، اسی لیے تو گھر کی، ورنہ جہاں حالات خراب ہو وہاں انسان گھڑی باندھ کر نہیں جاتا.
جہاں حالات خراب ہو وہاں انسان گھڑی باندھ کر نہیں جاتا کہ کہیں گھڑی چھوٹ نہ جائے. تو اتنی معمولی سی گھڑی جو حالات خراب میں آدمی باندھ کر نہ لے جائے، حضور اپنی ازواج کو لے جاتے تھے ساتھ میں. اس کا مطلب پتا ہوتا تھا کہ جیت تو حق کی ہونی ہے. حضور علیہ السلام کو معلوم ہوتا تھا ماحول کیا ہونا ہے. تو بہرحال بات دور نہ نکل جائے، میں اپنے عنوان کی طرف آؤں. حضور ایک غزوے سے واپس آ رہے ہیں. اما جان عائشہ صدیقہ کا ہار گم ہو گیا. اس گمشدہ ہار پر کچھ گمشدہ لوگوں کے بہت زیادہ کمنٹس آتے ہیں. ہار گم ہونے کے لیے 1450 سال بیت گئے اور اس ہار کو ملنے کے لیے بھی 1450 سال بیت گئے، لیکن اس گمشدہ ہار کا تصور اور تذکرہ آج تک گمشدہ لوگ اپنی تقریر و تحریر میں کرتے ہیں کہ عائشہ کے گمشدہ ہار کا پتہ کیوں نہیں تھا، پتہ کیوں نہیں تھا، پتہ کیوں نہیں تھا. او اتے پتے والے، حضور کو پتہ تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم نے، بات یہ ہے کہ میں نے اس کا ذکر کبھی کیا ہے کہ بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کوئی چیز کہیں رکھ کر کے بھول جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا پاسپورٹ رکھا تھا بھول گیا، ڈائری رکھی تھی بھول گیا، پیسہ رکھا تھا بھول گیا، زیور رکھا تھا بھول گیا. اب بتاؤ رکھا تو آپ ہی نے تھا، تو آپ کو علم ہے کہ نہیں ہے کہ میں نے رکھا ہے؟ لیکن بھول جو گیا ہے، بھول جانا یہ علم کی نفی نہیں ہے، یہ عدم علم کی دلیل نہیں ہے. رکھ کر کے بھول گیا، علم ہے مگر یاد نہیں آ رہا ہے. جیسے کہ حافظ قرآن کو جو ہے وہ تراویح کے اندر کئی لقمے لگتے ہیں، تو باہر نکل کے کوئی اوباش کہے گا کہ امام صاحب کو تو اتنی آیتیں یاد ہے لیکن یہ آیت یاد نہیں ہے. یہ آیت اس لیے یاد نہیں ہے کیونکہ میں نے لقمہ دیا ہے. اور یاد ہے مگر وہ بھول گیا ہے. تو بھولنا عدم علم کی دلیل نہیں ہوتی. وہ تو 50 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتا رہتا ہے لیکن کبھی سورہ فاتحہ زبان پر نہیں آتی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سورہ فاتحہ اس نے یاد نہیں کی. ایسا ہرگز نہیں ہوتا. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں خود سے بھولتا نہیں ہوں بلکہ مجھے بھلایا جاتا ہے. اب اما عائشہ صدیقہ کا ہار نیچے اونٹ کے نیچے دب گیا، اونٹ اس پر بیٹھ گیا اور وہ ہار لوگ ڈھونڈنے کے لیے نکلے. توجہ کریں، ہار ڈھونڈتے ڈھونڈتے مسلمانوں کو اتنی تکلیف ہوئی، اتنی تکلیف ہوئی، اتنی تکلیف ہوئی کہ لوگ پانی کے لیے پریشان ہو گئے. صدیق اکبر جیسا حلیم الطبع، صدیق اکبر جیسا رقیق القلب، صدیق اکبر جیسا محبتی انسان اپنی بیٹی اما عائشہ پہ غصے میں آ گئے اور ان کی کوکھ میں انگلی دی. کہا کہ تمہاری وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، تم نے پریشان کر رکھا ہے حضور کو. اور حضور رک گئے تو سارا قافلہ رک گیا. دیکھتی نہیں پانی ختم ہے، لوگ استنجا کریں گے، وضو کیسے کریں گے، لوگ پانی کا استعمال کیسے کریں گے، پانی ختم ہے. کیا ہوگا لوگوں کا؟ اگر تمہارا ہار نہ گم ہوتا، تم ڈھونڈنے کے چکر میں نہ پڑتی، تو پھر یہ قافلہ آگے جاتا اور جہاں پانی ہوتا وہاں رکتا. قربان جائیں، باپ بیٹی کو کچوکے لگا کے ڈانٹ رہا ہے، لیکن ایک شوہر کی حیثیت سے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ابو بکر چپ رہو، خاموش رہو. ابو بکر صدیق اکبر کو حضور نے چپ کرا دیا اور چپ کرانے کے بعد ہار ڈھونڈنے کا حکم دیا گیا. ادھر ہار ڈھونڈا جا رہا ہے، ادھر ہار تلاش کیا جا رہا ہے، ادھر بلبل سدرہ جبریل امین حضور پر تیمم کی آیتیں لے کر کے آ رہے ہیں. جب تیمم کی آیت نازل ہوئی، تیمم کی آیت جب نازل ہوئی تو میرے آقا نے پڑھ کر سنایا جب سفر میں رہو اور استنجا کے لیے جاؤ یا غسل کرنے کی حاجت ہو اور پانی نہ ملے تو تیمم کر لیا کرو. قربان جائیں، لوگوں کی باتیں کھل گئی، لوگوں کے چہرے کھل گئے اور لوگ حضرت اما عائشہ سے کہنے لگے اے آل ابو بکر، یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے، ہمیشہ سے ہم تمہاری برکتوں کو دیکھتے آئے ہیں. آپ مجھے بتائیں یہ جو تیمم کے احکامات ہیں یہ ایک بیوی پر شفقت کی برکتیں ہیں. اگر حضور علیہ السلام اما عائشہ کے لیے نہ رکتے تو قیامت تک کے لیے تیمم کے احکامات ہمیں نصیب کیسے ہوتے. لیکن یہ ایک اینگل سے تو دیکھیے، اس کو ایک اینگل سے دیکھیے کہ اللہ کے حبیب نے اپنی بیویوں سے پیار کتنا کیا، ان کی ضرورت کے لیے حضور. اچھا حضور رکے تو پورا قافلہ رکا، اللہ کے رسول رکے تو پورا قافلہ رکا. آئیے تیسری چیز، بیوی کو اگر سفر میں کوئی پرابلم ہو جائے تو بھی اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ بیماری ہو جائے، سر درد کرنے لگے یا گاڑی میں الٹی کرنے لگے، اب سب دیکھنے لگے کہ فلاں کی بیوی الٹی کرے، کیا یہ
تم کو لا کر کے یار بستری کرا دیا, یہاں پہ الٹی, الٹی اس کے ہاتھ میں ہے. وہ بیچاری کو بس لگ رہی ہے, اس کو کار میں تکلیف ہو رہی ہے, اچھے اچھے لوگ الٹی کرنے لگتے ہیں. ہنسی ہے, چھینک ہے, رونا ہے, جمائی ہے, اس پہ آدمی کا کنٹرول نہیں ہے. حضور سفر حج میں ہے, حضور سفر حج میں, اور اما جان عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ان ایام سے دو چار ہو گئی جو عورتوں کو ہوتے ہیں, اور رونے لگی کہ یا رسول اللہ اب میں کیا کروں. حضور علیہ السلام نے ڈانٹنے کی بجائے تسلی دی, کیونکہ حضور ڈانٹنے کا مزاج ہی نہیں تھا. حضور جانتے تھے کہ یہ اس کے ہاتھ ہی میں نہیں ہے, ڈانٹنے کا مزاج نہیں تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا ایک کام کرو, سارے ارکان ادا کرنا نماز کے علاوہ اور مسجد میں جانے کے علاوہ, اور بلکہ ٹھہری رہنا. اور جب حضرت عائشہ صدیقہ کے وہ ایام دور ہو گئے تو عرض کی حضور اب میں کیا کروں. سرکار نے فرمایا جاؤ تنعیم پر, اس وقت وہاں مسجد عائشہ نہیں تھی, جاؤ تنعیم پر اور وہاں جا کر اپنے بھائی کے ساتھ احرام باندھ کر کے آؤ اور تم محرم ہو جاؤ گی, محرمہ ہو جاؤ گی تم. اور وہ گئی اور باندھ کر کے آئی. ایک رسول اللہ کی بیوی نے وہاں جا کے کیا احرام باندھا, قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے سہولت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی. یہ دیکھیے, یہ ہے میاں بیوی کا تصور. آپ نے اس کو الگ انداز سے دیکھا ہے, لیکن آج اس انداز سے بھی تو اس کو دیکھیے کہ یہاں یہ میاں بیوی کی برکتیں ہیں. پھر اس کے بعد وہ بڑی مشہور سی بات, مکۃ المکرمہ کی آبادی, کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر. یہ کیا ہے؟ ایک بیوی شوہر کی وفا میں وادی غیر ذی زرع میں بیٹھ گئی. اب ذرا شوہر کی بات ہو رہی تھی, تھوڑی سی بیوی کی بھی کر لیں, ورنہ یہ کہیں گے کہ آج پتہ نہیں آپ ایک ہی طرف کا رخ لے کر کے چلے ہیں. تو ایک طرف نہیں بلکہ میں نے تو بیلنس کرنا ہے نا, کیونکہ ادھر بھی بیٹھے ادھر بھی بیٹھے. اب تک کہ ان کے حقوق کی بات بھی ذرا آپ کی بھی بات کر لیں, اور آپ کی کیا بلکہ اپنی بھی بات کر لیں, اس لیے کہ ہم بھی آپ ہی سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمیں بھی ان حقوق کی ضرورت ہے. لیکن یہ کہتا ہوں, حقوق کا مطالبہ کرنے کی بجائے اگر آدمی حق ادا کرنے لگے, حقوق کا مطالبہ کرنے کی بجائے حق ادا کرنے لگے, حق ادا کرنے والے کو کبھی اپنا حق مانگنا نہیں پڑتا. حق ادا کرنے والے کو کبھی اپنا حق مانگنا نہیں پڑتا. حق ادا کرتے جاؤ, تمہیں تمہارا حق ملتا چلا جائے گا. آج کل اگر شوہر کہہ دے نا کہ یہاں بیٹھ جانا, پھر وہ بیوی ہی کیا کہ جو وہاں بیٹھ گئی. نہیں, کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی طبیعت ٹرین کے پنکھوں کی طرح ہوتی ہے. میں ان کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں. ٹرین کے پنکھے دیکھے آپ نے؟ ٹرین کے پنکھے بٹن چالو کر دے تو بھی وہ چلتا نہیں جب تک کہ آپ اس کو حرکت نہیں دے. یہ طبیعت ہوتی ہے کچھ عورتوں کی, سب کی نہیں. کچھ اللہ والیاں ایسی بھی ہوتی ہے جو اشاروں پر عمل کرتی ہے, جو اشاروں پر عمل کرتی ہے, شوہر کے اشاروں پر کام کرتی ہے, وہ جنتی عورتیں ہیں. لیکن کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہے کہ وہ ٹرین کے ضدی پنکھوں کی طرح ہوتی ہے کہ جب تک کہ ان کو حرکت نہ دی جائے انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے. ایسی طبیعت عورت میں نہیں ہونی چاہیے. ضدی عورتیں کبھی بھی خوشیاں حاصل نہیں کر سکتی. تو عورت کو اگر کہہ دیا جائے کہ یہاں تم نے بیٹھ جانا ہے تو اس نے بیٹھنا ہی نہیں ہے, تم نے یہ کرنا ہے تو یہ کرنا ہی نہیں ہے, اس لیے کہ ان کی طبیعت میں ضد ہوتی ہے. ضدی انسان ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے. بلکہ جس کی طبیعت کے اندر دیکھو بات اچھی ہو نا, اچھی بات. ہم نے جو ہے وہ ایک ہمارے استاد نے ہمیں ایک قصہ سنایا تھا کہ ایک مرتبہ تینوں موسم میں جھگڑا ہو گیا, سردی, گرمی اور برسات میں تینوں میں جھگڑا ہو گیا, اور تینوں نے کہا کہ میں اچھا میں اچھا اور میں اچھا. کہ ایک کام کرتے ہیں کہ ہم جا کر کے کسی سے اس کا فیصلہ کراتے ہیں اچھا کون ہے. تو جب یہ تینوں موسم نکلے اپنے اپنے انداز میں, تو تینوں نے پہلے گرمی آئی اور آ کر کے گرمی نے کہا کہ ایک بڑی بی سے ملاقات کر کے بڑی بی بتائیں کہ گرمی کیسی ہے, میں کیسی ہوں. کہا سبحان اللہ, جب گرمی آتی ہے تو رات کو کھنک کے ساتھ ہوائیں چلتی ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے بڑے لطف آتے ہیں گرمی کے موسم میں, اور گرمی سے یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے. بہرحال اس کا انہوں نے پازیٹیو انداز میں, مثبت انداز میں گفتگو کر کے بیان کر دیا. گرمی خوش ہو گئی موسم گرما, اور اس کو اشرفیوں کی تھیلیاں دے کر کے دعا دیتے ہوئے رخصت ہو گئی. پھر برسات کا موسم آیا, کہا کہ بڑی بھی بتائیں برسات کیا ہوتی ہے, کیسی ہوتی ہے. کہا ماشاءاللہ بھوک بہت لگتی ہے, ساون برستا ہے, مور ناچتے ہیں, پرندے چہچہاتے ہیں.
اس نے بھی اسی طریقے سے اچھے انداز سے پیش کیا. برسات کا موسم خوش ہو گیا, اس کو بھی اشرفیوں کی تھیلی دے کر کے رخصت ہو گیا. پھر سردی نے پوچھا کہ کیا ہوتا ہے, کہا ماشاءاللہ چائے کی چسکیاں, گرم گرم چنے اور کمبل اوڑھنے کے مزے اور رات کی نیندوں کے مزے. پھر پازیٹیو انداز میں پھر اسی طرح پیش کیا. پھر اس نے بھی اشرفیوں کی تھیلی دی, رخصت ہو گیا. اور بڑی بھی جب گھر آئی مالا مال ہو کر, تو پڑوسن نے پوچھا بڑی بھی اتنی دولت لائی کہاں سے؟ کہا موسموں سے ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے پوچھا کہ ہم کیسے ہیں, تو ہم نے بتایا, ان کو نواز دیا انہوں نے. یہ تھی چڑچڑے دماغ کی, وہاں گئی بیٹھی, تو جب گرمی آئی تو کہا کہ گرمی کیسے, اس کو گرمی لے کہا توف استغفر اللہ لا حول, یہ گرمی تو پورا بدن جھلسا دیتی ہے. اس کو غصہ آیا, اس نے مزید پھونک ماری, آبلے پڑ گئے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ بارش آئی, کہا یہ بارش کیسی ہوتی ہے جب بدن بھیگا, تو کہا لا حول, یہ کیا بارش کیچڑ ہوتا ہے اور گندگی پھیل جاتی ہے اور گٹروں سے بدبو آتی ہے. تو پھر اس نے بھی اسی طرح کے 2-4 تماچے لگائے اور وہ بھی آگے بڑھا. اور اس کے بعد بھی سردی آئی اور اس نے پھر ٹھنڈک ڈالی تو بڑی بھی کانپنے لگی. کہا یہ سردی کیسی ہوتی؟ کہا استغفر اللہ, کیا کہیں اس بدبخت کا کہ ہر آدمی تھر تھر کانپے, نہ دن کو چین نہ رات کو چین, پریشان. اس طریقے سے اس نے بھی کہا. اور پھر وہاں سے بھی مار پیٹ کھا کر کے گھر آئی تو کہنے لگی کہ واہ بڑی بھی, آپ نے تو بہت دولت حاصل کی اور ہمیں تو پٹائی کے سوا کچھ ملا ہی نہیں. اس نے کہا کہ بات ایسی ہے کہ زبان جو ہے وہ انسان کے لیے عزت اور ذلت کا سبب بن جاتی ہے. ہم نے اچھے انداز سے ان کے حسن کو بیان کیا تو ہم بھی جانتے تھے کہ ان میں کچھ عیب ہے, لیکن ہم نے حسن کو بیان کیا تو ہمیں انعام ملا, اور آپ نے قباحت کو بیان کیا تو آپ کو سزا ملی. تو یاد رکھیں, زبان انسان کی عزت بھی دیتی ہے اور ذلت بھی دیتی ہے. جب صبح ہوتی ہے تو زبان کے سامنے سارے اعضاء ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں بڑی بھی ذرا ٹھیک سے رہنا, اگر آپ خیر سے رہی تو ہم سب خیر سے رہیں گے, ورنہ زبان چلائیں گی آپ, ڈنڈے پڑیں گے ہم پر, اس لیے ذرا اچھے سے رہنا. تو یاد رکھیں, زبان دراز عورتیں نہ سماج میں عزت پاتی ہے, نہ گھر میں عزت پاتی ہے, نہ بچوں کے نزدیک عزت پاتی ہے. لیکن عورتوں کو ہوتی ہے بولنے کی عادت زیادہ, اس پر آپ ناراض نہیں ہوا کریں. یہ بولے گی نہیں زیادہ تو ان کے کھانے ہضم نہیں ہوں گے, اور ان کے بولنے میں اللہ نے حکمت یہ رکھی ہے. توجہ, اگر عورت کم بولتی, وہ خاموش اور چپ بیٹھی ہوتی, تو ماں کی گود میں پرورش پانے والا بچہ بولنا کیسے سیکھتا؟ اس لیے اللہ نے وہ بچہ بولنا سیکھے, کیونکہ ایک مرتبہ میں تو وہ سیکھے گا نہیں, جب تک کہ بار بار نہیں سنے گا اس وقت تک وہ سیکھے گا نہیں بولنا. تو قدرت نے ان کو بولنے کی عادت زیادہ دی ہے, اس لیے کہ ماں زیادہ بولے گی تو بچہ بولنا سیکھ لے گا. تو ان کو زیادہ بولنے کی فطرت یہ عیب نہیں ہے, یہ اللہ کی حکمت ہے. اگر عورتیں کم گو ہو جائے تو پھر کوئی مرد بول نہ پڑے, نہ کوئی خطیب بولے نہ ادیب بولے, تو یہ کسی عورت کے زیادہ بولنے کی برکتیں ہیں. اگر کوئی اچھا لکھ رہا ہے, یہ کسی زیادہ بولنے والی عورت کی برکتیں ہیں. اگر ماں زیادہ نہ بولے تو بچہ بولنا کیسے سیکھے گا؟ اسی لیے اللہ رب العزت نے ماں کو زیادہ بولنے کی توفیق دی ہے, ورنہ اس کی مرضی کے بغیر پتہ کب ملتا ہے. لیکن ان کو بھی چاہیے کہ اللہ نے زیادہ بولنے کی توفیق دی تو ذرا اچھا بولا کریں. اچھا بولے گی تو اچھی برکتیں نصیب ہوگی. ہاں, غریب نواز کی امی بھی بولتی تھی نا, غوث پاک کی امی جان بھی بولتی تھی نا, حضرت مخدوم سمنا کی امی جان بھی بولتی تھی, حضور امام اہل سنت کی امی جان بھی بولتی تھی, صابر کلیر کی امی بھی بولتی تھی, بابا فرید کی امی بھی بولتی تھی, اور میرے مولا حسین کی امی بھی بولتی تھی. لیکن حسین کی امی کا بولنا تو سب سے جدا تھا, وہ باتیں بھی کرتی تھی تو قرآن کی روشنی میں کرتی تھی, ان کا بولنا ہی جدا تھا. تو عرض یہ کرنے چلا تھا کہ عورتوں کو اگر یہ بات کہہ دیا یہاں بیٹھنا, یہ کرنا, وہ کرنا, تو وہ ضد کرتی ہے, لیکن ان کو ضد نہیں کرنا چاہیے. ضد سے تعلقات خراب ہوتے ہیں, ضد سے تعلقات کے اندر دراڑیں پڑتی ہیں. اور بہترین عورت وہ ہے جو شوہر کا دل خوش کرے. بہترین عورت وہ ہے جو اپنی باتوں سے, بلکہ اسلام جھوٹ بولنے والے پہ لعنت کی بات کرتا ہے, لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. لیکن میاں بیوی کے تعلقات اللہ کو اتنے عزیز ہیں کہ فرمایا گیا اگر شوہر ناراض ہو جائے تو شوہر کو منانے کے لیے بیوی جھوٹ بول سکتی ہے, اور اگر بیوی ناراض ہو جائے تو اس کو منانے کے لیے شوہر بھی جھوٹ بول سکتا ہے. یعنی مثال کے طور پر جیسے کہ اگر بیوی نے کہا کہ ذرا آتے آتے یہ لیتے آنا, اور آپ
لانا بھول گئے، نہیں لا سکے۔ اس نے کہا کہ آپ لائے نہیں، تب آپ یہ کہنے کی بجائے کہ تمہارا نوکر ہوں، تمہارے باپ کا نوکر ہوں، کیوں لاؤں، کیا کروں، دکان بند ہو گئی تھی، میں کیا کر سکتا ہوں، یہ کہو گے تو جھگڑا ہوگا، یہ کیوں نہیں بول دیتے معاف کر دیجئے، کل لے آئیں گے انشاءاللہ، آج ذہن سے نکل گیا، یا نہیں لانے تو گئے تھے، اس لیے کہ منانے کے لیے جب جھوٹ بولنے کی اجازت تھی اتنی دیر کے لیے دے دی گئی، لانے کے لیے گئے تھے لیکن بھیڑ بہت تھی اس لیے لا نہ سکے، یا ختم ہو گیا اس لیے لا نہ سکے، تو کیا بات ہو، کیا بات ہو۔ اب میرے نبی نے تو اپنی ازواج کو منانے کے لیے کیسی پیاری پیاری سنتیں عطا کی ہے۔ جب اما جان عائشہ صدیقہ ناراض ہو کے حضور سے بیٹھ جاتی، اچھا جس دن ہماری بیوی ناراض ہو کر کے بیٹھے تو ہماری تمنا ہوتی ہے کہ یہی بات شروع کریں، غرض تو انہی کو ہے، بات یہی شروع، ہم تو ترم کھائیں، ہم تو بات نہیں شروع کر سکتے، ہم تو نہیں منا سکتے، اسے منانا چاہیے، ہم نہیں منائیں گے۔ یاد رکھیں منانے والے ہمیشہ اعلی ظرف ہوتے ہیں، ناراض ہونے والوں کا ظرف کم ہوتا ہے، منانے والوں کا ظرف اعلی ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں آپ سب کو، زندگی میں کبھی ناراض ہونے والے نہ بننا، ہمیشہ منانے والے بننا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ناراض ہو کے بیٹھ جانا نہیں بلکہ منانا حضور کی سنت ہے۔ روٹنے کا سبب تو تم جانو، ہم تو مصروف ہیں منانے میں، اور یاد رکھنا روٹنے میں وہ مزے نہیں آتے جو منانے میں مزے آتے ہیں، اس لیے کہ روٹنے والا جب کسی منانے والے سے مان جاتا ہے تو ساری زندگی اپنے روٹنے پر شرمندہ رہتا ہے، لیکن منانے والا جب کسی کو منا لیتا ہے تو ساری زندگی اپنے منانے پر وہ فخر کرتا ہے۔ اس لیے منانے والے بنے، روٹنے والے نہ بنے۔ اس لیے میاں بیوی کے لیے نہیں کہتا ہوں، دوستوں کی محفل میں بھی ایسے بنے کہ آپ منانے والے ہو، آپ روٹنے والے نہ ہو، محلے میں بھی آپ ایسے بنے کہ منانے والے اور روٹنے والے نہ ہو، رشتہ داروں میں بھی ایسے بنے منانے والے اور روٹنے والے نہ ہو، اس لیے کہ منانے والا بہرحال جھکا ہوتا، منانے والا بہرحال اٹھا ہوتا ہے اور روٹنے والا بہرحال جھکا ہوتا ہے۔ تو اما جان عائشہ صدیقہ کبھی کبھی حضور سے ناراض ہو کر بیٹھ جاتی نا، وہ امام الانبیاء جس کے بارے میں خدا کہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوبہ آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کریں کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو حضور علیہ السلام کیا کرتے پتہ ہے؟ جب اما جان عائشہ ناراض ہو کر بیٹھ جاتی تو حضور علیہ السلام ان کی کان کی یہ لو پکڑتے اور کان کی لو پکڑ کر اس کو ہلکا سا دباتے اور دبا کر کہتے اے ننی منی عائشہ، تو جیسی میرے آقا فرماتے نا اے ننی منی عائشہ، اما عائشہ ہنس دیتی اور اس کے بعد پھر بات شروع ہو جاتی۔ اس سے پتا چلا کہ رسول اللہ کے گھر میں بھی کبھی کبھی ناراضگی کا ماحول اور تھوڑا سا محبت میں جھگڑے کا ماحول ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ آ کے ہم سے کہتے ہیں سید صاحب میری بیوی مجھ سے لڑتی بہت ہے۔ میں نے کہا کس کی نہیں لڑتی ہے؟ جب حضور کی ازواج مطہرات حضور سے لڑتی تھی اور حضور ان کو حق دیتے تھے لڑنے کا، اگر آپ سے لڑ رہی ہے تو آپ کون ترم کھاؤ، لیکن یاد رکھیں مرد مرد ہوتا ہے۔ اور ایک بات آپ سے کہوں یار، لڑائی تو برابر والوں میں ہوتی ہے نا، لڑائی تو برابر والوں میں ہوتی ہے نا۔ قرآن تو کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے عورتوں پر۔ کبھی آپ نے بادشاہ اور سپاہی کو لڑتے دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے بادشاہ اور سپاہی کو لڑتے دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے استاد اور شاگرد کو لڑتے دیکھا ہے؟ کبھی نہیں دیکھا ہوگا اگر شریف ہے تو، اس لیے کہ بادشاہ اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے سپاہی سے لڑنا، استاد اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے شاگرد سے لڑنا، اور اسی طریقے سے سیٹ اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے مزدور سے لڑنا۔ جب عورت محکوم ہے اور آپ حاکم ہے تو اگر محکوم لڑنے پر آمادہ ہے تو آپ نے فریق نہیں بننا بلکہ آپ نے تو شفقت کا ہاتھ سر پہ رکھنا ہے۔ ازواج مطہرات حضور سے لڑ رہی، حضور نے جواب نہیں دیا، حضور ناراض نہیں ہوئے، حضور ان کو منا رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں، لیکن کچھ لوگ میرے پاس آ کے بیٹھ کے یہ بھی کہتے ہیں الحمدللہ حضرت میرے یہاں تو بیوی سے جھگڑا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا اچھا، بڑے سچے ہیں آپ، بہت سچے ہیں آپ، اور میری بیوی سے میرا جھگڑا نہیں ہوتا۔ ہم نے کہا جب رسول اللہ کے گھر میں ہوتا تو تیرے گھر میں نہیں ہوتا؟ کچھ لوگ تو کہتے ہیں ہمارے یہاں ہوتا ہی نہیں۔ کہا اچھی بات ہے، اللہ کرے نہ ہوتا ہو، لیکن مجھے یقین نہیں آتا، مجھے یقین نہیں آتا۔ اس لیے یقین نہیں آتا کہ حضور تو سب کچھ عطا کرتے تھے۔ پتہ ہے اللہ اکبر، بہت پیاری سی روایت یاد آئی۔ حضور علیہ السلام نے ایک بندے کا تذکرہ کیا، ایک بندے کا تذکرہ، بلکہ وہ تذکرہ حضور علیہ السلام اما عائشہ کے پاس کر رہے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس کی بہت غریب
گھرانے میں شادی ہو گئی، اس کی بیوی دبلی پتلی تھی، اس نے خوب کھلایا، خوب پیار دیا، خوب کپڑے پہنائے، اور وہ عورت عورتوں میں کہتی تھی کہ میرا شوہر مجھے جتنا پیار دیتا ہے اتنا کسی کا شوہر کسی کو پیار نہیں دیتا۔ تو جب اس عورت نے یہ بات کہی تو سب نے تصدیق کی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب یہ بات کہہ چکے تو اماں عائشہ نے حضور کی طرف دیکھا، کہا وہ جو فلاں تھا نا فلاں، وہ اپنی بیوی کو جتنا پیار دیتا تھا عائشہ اس سے زیادہ پیار ہم تمہیں دیتے ہیں، اور میں اسی کی طرح تمہارے لیے ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ صدیقہ سے کبھی شعر بھی سنا کرتے تھے، اور اماں عائشہ صدیقہ کو کبھی جاہلیت کے زمانے کی کوئی بات بتا کر ان کو ہنسایا بھی کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی گھریلو زندگی یہ تھی۔ تو بہرحال عرض یہ کرنے چلا تھا کہ اگر عورت کو کہا جائے کہ بھئی یہاں بیٹھ جاؤ تو وہ جلدی نہیں بیٹھتی، یہ کرو تو جلدی کرتی نہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو جب وادی غیر ذی زرع میں بٹھایا اور آپ بیٹھ گئی بچے کو لے کر صبر کے ساتھ، عورت میں اگر صبر نہیں ہے تو اس کی زندگی ہمیشہ اجڑتی ہے۔ یہ جو معاملات ہیں نا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے جا کر کے ماں کے گھر میں بیان کرنا، نمک مرچ لگا کر میری سانس تو ایسا کرتی ہے، ننن تو ایسا کرتی ہے، دیور تو یہ کرتا ہے، دیورانی تو یہ کرتی ہے، یہ چھوڑ دو۔ اگر اپنے گھروں میں خوشیاں چاہتے ہو تو چھوڑ دو، کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے گھر کی بات اپنی ماں کے گھر پہنچانے کی۔ بلکہ کچھ عورتیں اس کو لازم سمجھتی ہے کہ اپنے سسرال کی بات اپنے ماں کے یہاں پہنچائے۔ اچھا اس کے بعد ساری بہنیں جمع ہوتی ہے، پھر بھابیاں بھی ہوتی ہے، محلے والی ہوتی ہے، اچھا ایسا رے بھائی ایسا ہوتا، تو پھر اس کے بعد پھر اس کو مزید جو ہے وہ نمک مرچ لگا کر کے اس کو جو ہے پھر ابھارا جاتا ہے۔ اگر تیری ساس ایسا کرتی ہے تو تو نے بھی ایسا کرنا ہے، پھر تیری نند ایسا کرتی ہے تو تو نے بھی، اگر اس نے تماچا مارا تو تو نے اس کے بال پکڑنے ہیں، اگر اس نے گھر میں گالی دی تو تو نے محلے میں جا کے گالی دینا ہے۔ اس سے جو ہے وہ پھر جدائیاں پیدا ہوتی ہے، طلاق تک کی نوبت آتی ہے، مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ شوہر گھر میں سکون نہیں ملتا، باہر سکون نہیں ملتا، باہر گیا تو سیٹ پریشان کر رہا ہے، باہر کے مسائل پریشان کر رہے ہیں، گھر میں آیا تو ماں اور بیوی کا جھگڑا دیکھ رہا ہے، یہ سارے مسائل ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں ایسے حالات میں ایک انسان پھر کیا کرتا ہے؟ یا تو پھر وہ گھر میں رہنا چھوڑ دیتا ہے، یا پھر معاذ اللہ وہ کہیں سکون کی تلاش میں اس کے قدم ناجائز طرف اٹھنے لگ جاتے ہیں، پھر وہ کبھی نشہ کرنے لگتا ہے، کبھی شراب پینے لگتا ہے، کبھی جوا کھیلنے لگتا ہے، کبھی غلط صحبت میں بیٹھنے لگتا ہے۔ میری قوم کی بیٹیوں، ایک شوہر کو اگر تم گھر میں سکون دو گی وہ کبھی دوسری جگہ سکون تلاش کرنے نہیں جائے گا۔ اور بیوی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن میں موجود ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ شوہر کے لیے بیوی سکون کا ذریعہ ہے۔ وہ کبھی سچی بیوی نہیں ہو سکتی جو شوہر کو سکون نہ پہنچا سکے۔ بیوی تو اسی کا نام ہے جو شوہر کو سکون پہنچائے۔ شوہر دیکھ لے اس کو تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں سے کہنا چاہتا ہوں، صبر بہت بڑی چیز ہے۔ اگر گھر میں آپ کو کوئی ستاتا ہے، کوئی تکلیف دیتا ہے، کوئی پریشان کرتا ہے، آپ تھوڑا سا صبر کر لیں۔ اس لیے کہ ساس نے رہنا کتنے دن ہے، ننن نے گھر میں رہنا کتنے دن، اس نے تو کہیں شادی ہو کر کے چلی جانا ہے۔ اس لیے صبر سے کام لو، صبر کا صلہ بڑا بہترین ہوتا ہے، اور ادھر کی بات ادھر کرنے سے پرہیز کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ بٹھا گئے، آپ بیٹھ گئی، چند کھجوروں کی تھیلی تھی، چند کھجوروں کی ایک تھیلی اور پانی کا چھاگل دونوں ہاتھ میں دیا، کافی امان اللہ، اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ میرے سرتاج کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ کہا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کہا اللہ کا حکم ہے۔ کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ میرے لیے کافی ہے۔ بیٹھ گئی وہیں پر، آپ بیٹھ گئی استقامت کے ساتھ۔ مکہ جیسا شہر مل گیا، کعبہ جیسی عمارت مل گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں سے کہتا ہوں صبر پیدا کرو۔ اور ایک اہم بات بڑی معذرت کے ساتھ، آپ ہمارے شہر کی عورتیں ایسی نہیں ہیں، مسلمان عورتیں ایسی نہیں ہیں، لیکن اب سیریلوں میں اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ جیسے ایک مرد کئی عورتوں سے تعلقات قائم کر سکتا ہے، ویسے ہی ایک عورت کئی مردوں سے بھی تعلقات قائم کر سکتی ہے۔ یہ بہت خطرناک چیز۔ کسی نے دولت کی لالچ دی، کسی نے زیور کی لالچ دی، کسی نے مال کی لالچ دی، بلکہ کبھی کبھی کسی بدبخت نے شادی کی لالچ دی۔ کیا اس غریب کے ساتھ مصیبتیں اٹھا رہی ہے؟ میرے پاس تو اتنا مال ہے، میرے پاس تو اتنی دولت ہے، اور کیا اس جو ہے وہ بدصورت کے ساتھ رہ رہی ہے؟ دیکھ میں کتنا خوبصورت ہوں۔ یاد رکھنا
یہ تقدیر کے فیصلے ہیں، قدرت کے فیصلے۔ اگر آپ کی قسمت میں بظاہر کوئی بدصورت، حالانکہ انسان کوئی بدصورت نہیں ہوتا، جس کے لیے قرآن کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو اچھی شکل میں پیدا کیا، وہ بدصورت نہیں ہوتا، لیکن عرف میں اگر کوئی کالی رنگ کا ہے، چلیے اگر کسی کی ناک ہی چھوٹی ہے یا آپ اس کا چہرہ پسند نہیں کرتی، پہلے تو آپ کو حق تھا شادی سے پہلے انکار کا، لیکن اب آپ نے اس کو قبول کر لیا ہے، میری بہنوں آپ نے اس کو قبول کر لیا، اور بھائیوں اگر آپ نے کسی ہلکی شکل والی خاتون کو قبول کر لیا ہے، اب اسے دھوکہ نہیں دینا، زندگی کے مجدار میں اس کو تنہا نہیں چھوڑنا، اس لیے کہ چمڑی ہی سب کچھ نہیں ہوتی، بلکہ دل کی وفا بڑی اہم چیز ہوتی۔ اگر کسی لڑکی کو بدصورت شوہر مل گیا، صبر کرے جنت ملے گی، کسی شوہر کو بدصورت عورت مل گئی، صبر کرے جنت ملے گی، اور کوئی خوبصورت ملے تو شکر کرے۔ یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، اگر آپ تھک نہیں گئے تو عرض کروں، تھک گئے آپ لوگ؟ ہاں آواز تھوڑی سی کم آئی ہے، تھک گئے آپ لوگ؟ اچھا ماشاءاللہ، یہ نہیں تھکیں گی، یہ سنیں گی، کیونکہ آج ان کے کام کی بات ہو رہی، آپ کی بھی ہو رہی ہے، آپ بھی سنیے۔ اب موقع شادی کا ہے، ہمارے اقبال بھائی کی نواسا ہوتا ہے کیا، جو بھی ہے، ہاں ہمارے اقبال بھائی بہت پرانے ساتھی ہیں، دکھتے نہیں ہیں لیکن نبی یہاں اقبال بھائی کا بھانجا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ برکتیں دے شادی کے اندر۔ ایک بہت بڑے فن کے ماہر تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم نحو میں، نحوی علم نحو میں بہت مہارت دی تھی ان کو، لیکن اب ظاہر سی بات ہے، کوئی ضروری تھوڑی ہوتا ہے کہ علم ملے تو پھر قد بھی اتنا ہی اونچا ہو، علم ملے تو چہرہ ہی اتنا خوبصورت، ایسا کوئی ضروری نہیں ہوتا، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو نحوی تھے بہت بڑے، لیکن تھے بڑے کالے، رنگ بڑا پکا تھا، اور ایک دم گھٹ جس کو پکا کہتے ہیں نا، جس کو آپ لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں؟ بلیک کو آپ اور جو ڈارک بلیک بتانا ہوتا ہے نا، جی نہیں، بہت پکا رنگ، بہت پکا رنگ، گھٹ پکا رنگ، ایک دم پکا، اتنے کالے تھے، اور قد بھی چھوٹا تھا، اور بیوی قسمت سے مل گئی تھی بڑی خوبصورت۔ جب بھی گھر میں آتے تھے سلام کرتے تھے، کہتے تھے تم بھی جنتی ہو اور میں بھی جنتی ہوں۔ جب بھی گھر میں آتے تھے تم بھی جنتی ہو میں بھی جنتی ہوں۔ ماحول اچھا تھا، نبھ جاتی تھی۔ ایک دن تھوڑی سی ناراض ہو گئی تھی بیوی، ہمیشہ کے معمول کی طرح کہنے لگے کہ تم بھی جنتی ہو ہم بھی جنتی، کا یہ پہاڑے کے علاوہ کچھ اور بھی یاد کیا ہے؟ تم بھی جنتی اور ہم بھی جنتی ہے، تم بھی جنتی، برسوں سے سنتے آ رہی ہوں، بس اس کے سوا بھی کچھ جانتے ہو؟ اچھا یہ بتا دو کہ تم بھی جنتی میں بھی جنتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا میں اپنی جنت کا، میری جنت کا اعلان کرتے ہو؟ بتاؤ تو صحیح بھئی، جب انسان ناراض ہوتا ہے تو پھر حساب کتاب اسی طرح ہوتا ہے، اور ماحول نارمل ہو تو پھر ہر بات ہضم ہو جاتی ہے، پھر آپ جو چاہے کہہ دیں۔ اگر ماحول اچھا ہو تو میں تیرا شاہ جہاں تو میری ممتاز محل بھی کہہ دے تو بھی معاملہ چل جاتا ہے، لیکن اگر ماحول خراب ہو، اجمل سلطان پوری صاحب نے کہا نا، میں تیرا شاہ جہاں تو میری ممتاز محل، آ تجھے میں پیار کی انمول نشانی دے دوں۔ انہوں نے کہا تھا، بہت اچھا کہا انہوں نے، اللہ تعالیٰ اگر وہ سلام حیات تو ان کو سلامت رکھے۔ محبت ہونی چاہیے، بیوی محبت کے لیے ہوتی ہے۔ تو یہ بات بھی کہہ دے تو چل جاتی کہ میں شاہ جہاں اور آپ ممتاز ہے، چل جاتی ہے، لیکن اگر ماحول اچھا نہیں ہو نا تو پھر اگر یہ بھی کہہ دیا جائے نا کہ آپ بھی جنتی اور ہم بھی جنتی تو بھی پھر کہا جاتا ہے ذرا حساب دیجئے کہ کیسے جنتی ہے۔ وہ تھے نحوی کا، بیوی آپ کتنی خوبصورت ہے، آپ کتنی خوبصورت ہیں، جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میں شکر کرتا ہوں کہ مجھ جیسے کالے کلوٹے کو اللہ نے تم جیسی خوبصورت بیوی عطا کی ہے۔ تو میں جو شکر کرتا ہوں نا تو اللہ نے شکر کرنے والوں کے لیے جنت کا اعلان کیا ہے، اس لیے اسے میں جنتی ہو گیا۔ اور تم جب مجھ پہ نظر ڈالتی ہوگی، اتنا کالا کلوٹا اتنی خوبصورت عورت کو مل گیا تو تم صبر کرتی ہوگی، تم صبر کرتی ہوگی، اور صبر کرنے والوں کے لیے بھی اللہ نے جنت کا اعلان کیا ہے۔
تو تم مجھے دیکھ کے صبر کرتی ہو اس لیے تمہیں جنت ملے گی، اور میں تمہیں دیکھ کر شکر کرتا ہوں اس لیے مجھے بھی جنت ملے گی، مجھے شکر کی بنیاد پہ اور تمہیں صبر کی بنیاد پہ۔ تو دیکھو ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو کبھی کوئی لالچ دے نا کوئی بدبخت کہ میرے پاس یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے، کبھی نہیں، کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ ایک عورت کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ اس کی حیا ہوتی ہے، اور یاد رکھنا حیا اگر چلی جائے تو کسی بازار سے آپ خرید کر کے نہیں لا سکتی۔ اور یہ بھی یاد رکھنا جو عورتیں اپنے شوہر کو دھوکہ دے کر اس کا گھر اجاڑ کر کہیں اپنا گھر بساتی ہے وہ کبھی سکون سے نہیں رہتی، اور جو شوہر اپنی بیوی کا گھر اجاڑ کر اگر اپنا گھر بساتا ہے تو وہ بھی کبھی سکون سے نہیں رہتا۔ وہ لوگ جو بڑے غرور و تکبر کے ساتھ 3 جملے کہہ کر عورتوں کو طلاق دے دیتے ہیں، ان کی زندگی سے کھلواڑ کرتے ہیں، ان کی زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں، یہ سوچ کر میں تو مرد ہوں، میں جو چاہوں گا کروں گا، میں جو چاہوں گا کہوں گا۔ کسی نے کہا ہے نا کہ مجھے طلاق تو دے رہے ہو، کہرو غرور کے ساتھ، غرور و قہر کے ساتھ میرا شباب کی لوٹا دو، میرے محل کے ساتھ اپنی مردانگی پہ ناز کرنے والے اگر معاذ اللہ کسی کے حسن، کسی کی جوانی کے ساتھ کھلواڑ کریں گے، جب وہ جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ ہم نے ان بدبخت لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے جوانی میں بلا عذر شرعی بیوی کو طلاق دیا، اس کی زندگی سے کھلواڑ کیا، بلکہ کئی عورتوں کی زندگی سے کھلواڑ کیا۔ جب وہ بستر پہ لیٹتے ہیں انہیں سکون کی نیند نہیں آتی، وہ موت مانگتے ہیں انہیں موت نہیں آتی، وہ دیواروں سے سر ٹکراتے ہیں ان کو چین نہیں آتا، وہ خودکشی کرنے کے پلان بناتے ہیں پھر بھی ان کو موت نہیں آتی۔ میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں کسی کی زندگی کو تباہ کرنے سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں۔ سرکار غریب نواز عطائے رسول نے فرمایا دلوں کو خوش کرنے سے بڑی کوئی نیکی نہیں، اور دلوں کو توڑنے سے بڑھ کر گناہ کوئی گناہ نہیں۔ ذرا سوچو اگر کسی لڑکی کو طلاق دے دیا جاتا ہے، ایک ایک سیکنڈ اس کا موت سے بدتر گزرتا ہے، ہر پل جیتی ہے، ہر پل مرتی ہے، ہر پل جیتی ہے، ہر پل مرتی ہے۔ طلاق پانے والی ان بیٹیوں سے پوچھو جب وہ کسی شادی شدہ جوڑے کو آپس میں محبت کی باتیں کرتے دیکھتی ہے، بھابھیوں کو اور دوسروں کو، اس کے دل پر کیسا خنجر چلتا ہے۔ لیکن یہ سب ظلم اس نے کیا ہوتا ہے جس نے 3 مرتبہ طلاق دے کر کسی کی زندگی سے کھلواڑ کیا ہے۔ میں قوم کے جوانوں سے کہتا ہوں مردان کی طلاق دینے کا نام نہیں بلکہ بیوی کو نبھانے کا نام مردانگی ہے۔ نام مرد طلاق دیا کرتے ہیں، مرد طلاق نہیں دیتے، بلکہ مرد تو بیویوں کے ساتھ بڑھاپے تک نبھا کرتے ہیں، اور صرف بڑھاپے تک نہیں بلکہ مردوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ دلہن بنا کر لاتے ہیں اور جنازے کو کندھے پہ اٹھا کے قبر تک پہنچاتے ہیں۔ یہ مردوں کی نشانی ہے۔ مردوں کی نشانی یہ ہے کہ ہم نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا زندگی بھر، لیکن موت کے بعد بھی کاندھا دے رہے ہیں۔ یہ مردوں کی نشانی ہوتی ہے۔ نمک زیادہ ہونے پہ طلاق، میں کے بغیر پوچھ کر چلی گئی تو طلاق، اس پر طلاق، اس پر طلاق، کب تک یہ کھلواڑ چلتا رہے گا؟ اور سنو، جس وقت طلاق کے 3 الفاظ نکل جاتے ہیں اور کسی کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، اللہ طلاق دینے والے کا سکون چھین لیتا ہے۔ میں نے اپنی چھوٹی سی عمر میں کئی بڑے بڑے گھرانوں کو بلا عذر شرعی طلاق دینے کی وجہ سے تباہ ہوتے دیکھا ہے، لوگوں کو پاگل ہوتے دیکھا۔ میں خود جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو پاگل ہو گئے ہیں طلاق دینے کے بعد، جن کے کاروبار ختم ہو گئے، روڈ پہ آ گئے طلاق دینے کے بعد۔ کسی کی بددعا اچھی ہوتی ہے؟ زندگی سے کھلواڑ کرتے ہیں لوگ، طلاق کو کھیل سمجھتے ہیں لوگ۔ طلاق کھیل نہیں ہے، طلاق تماشا نہیں ہے۔ کسی کو اپنایا اس لیے نہیں تھا کہ اسے چھوڑ دیں گے، کسی کو اپنایا اس لیے تھا کہ زندگی بھر نبھائیں گے، اور نبھاؤ۔ اگر اللہ نہ کرے تقدیر میں کچھ ایسا مسئلہ آ گیا ہے کہ وہ زبان دراز ہے، وہ سخت دل ہے، سمجھاؤ، مناؤ۔ اور میں تو یہ بات عرض کرتا ہوں، وہ مرد ہی کیسا یار جو اپنی بیوی کو کی تربیت کر کے اس کے ذہن کو تبدیل نہ کر سکے۔ آدمی جانور کو اپنی صحبت میں رکھ کر کے اس کی بھی تربیت کر لیتا ہے، اور مرد اس بیوی کی تربیت نہ کر سکے تو وہ مرد کیسے؟ اور عورتیں بھی، میرا شوہر شراب پیتا ہے، گھر جلدی نہیں آتا، اس لیے طلاق چاہیے۔ میں کہتا ہوں طلاق مانگنے سے پہلے کوشش کرو نا اس کو سدھارنے کی، سمجھانے کی،
اس کی زندگی بدلنے کی۔ ہم نے تاریخ میں ایسی عورتوں کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے اپنے شوہروں کو ولی بنایا، شوہر ولی ہوئے ہیں جن کی کوششوں سے، تاریخ میں اس کا وقت نہیں۔ تو بات دور نہ نکل جائے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے، اللہ نہ کرے، بس بات ختم کرتا ہوں، اللہ نہ کرے ایسا ہو جائے کہ شوہر غریب مل جائے یا پوزیشن والا نہ ہو اور کوئی آفر کرے، تو کبھی اس کے بہکاوے میں نہیں آنا۔ بس بات اختتام پر پہنچاتے ہوئے عرض کروں، ایک لکڑہارا تھا، اس کو بہت خوبصورت بیوی اللہ نے دی تھی۔ لکڑہارا لکڑیاں کاٹ کر کے لاتا، بازار میں بیچتا، چھوٹی سی آمدنی تھی اور بہت بیچارے آپس میں خوشیوں کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ لکڑہارا جس محلے میں رہتا تھا اسی محلے میں بادشاہ کا محل تھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ لکڑہارے کے گھر کے قریب سے گزرا تو دیکھا کہ اس کی بیوی پہ بادشاہ کی نظر پڑ گئی۔ بادشاہ نے جیسی اس بیوی کو دیکھا، لکڑہارے کی بیوی کو، چونکہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا بلی کی نیت چھچڑے کی طرح، تو ایسے ہی کچھ لوگوں کی ان کا جی نہیں بھرتا، بلکہ وہ گلی میں نکلتے ہیں تو ادھر ادھر چکر مکر دیکھتے ہوئے نکلتے ہیں، کون دکھے گا کیا دکھے گا، لیکن ہنسنے کی بات نہیں۔ اگر تم اپنی آنکھوں سے کسی پر گندی نظر ڈالو گے تو تمہاری بیٹیاں، بہنیں اور بہویں بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ حضرت امام شافعی نے فرمایا تھا، اگر تم اپنی بیٹیوں کی آبرو بچانا چاہتے ہو تو اپنی آنکھوں پر حیا کے پیرے بٹھا لو، کسی پر غلط نظر تم مت ڈالو، تمہارے گھر کی عورتوں پہ غلط نظر نہیں پڑے گی۔ لیکن کچھ لوگ نکلتے، کوئی کام نہیں رہتا، کچھ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، کوئی کام نہیں ہے کہ بس سائیکل پہ نکل جائیں گے، صرف گلیوں میں گھومیں گے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، بس یہی کام ہے۔ بائک پہ نکل جائیں گے ادھر ادھر دیکھتے گھومیں، رات میں لوم چلاتے ہیں، دوپہر تک کے نیند پوری ہو گئی اور کھانا کھائیں گے نکل جائیں گے۔ ارے اللہ کے بندے، اتنا ٹائم اپنے گھر میں دے، اپنے بچوں کو دے، اپنی بیوی کو دے، ان کو وقت دو، اللہ نے ٹائم دیا تو ان کو دو، اپنے دوستوں کو وقت دو۔ کیوں فضول گھومتے ہو؟ کسی سے ملاقات ہوئی کہ کہاں جا رہے، کہ نہیں حضرت ایسے ہی نکلے تھے، کہاں کوئی کام تو کر نہیں، سوچا تھا کہ وقت ہے تو تھوڑا سا ٹہل لیں۔ ٹہلنے کی کیا بات ہے؟ ماں کے پاس بیٹھو، ایک نظر دیکھو تو مقبول حج کا ثواب ملے، بیوی کے پاس بیٹھو پیار بھری باتیں کرے تو صدقے کا ثواب ملے، بچوں کے پاس بیٹھو ان کی تربیت کرو، وہ تمہاری جنت ہے۔ لیکن یہ کیا طریقہ نکال رکھا ہے؟ اور اب تو بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات اور آپ سے عرض کروں، طلاقوں کی نوبت میں ایک نوبت یہ بھی ہے کہ شوہر بیوی کو ٹائم نہیں دیتا۔ پہلے تو لیٹ آئیں گے اور آنے کے بعد یہ جو بلا ہے نا واٹس ایپ، وہ کھول کے بیٹھ جائیں، کس نے میسج کیا، یہ کیا، وہ کیا۔ بھائی اتنی دیر سے آپ پہلے ہی گھر آئے اور اب آپ واٹس ایپ کھول کر کے بیٹھ گئے تو اس کو ٹائم کب دو گے؟ بیوی کو وقت دینا رات بھر نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ رات کو نوافل پڑھنے سے جو ثواب نہیں ملتا وہ ثواب بیوی کو ٹائم دینے سے ملتا ہے۔ بیوی ان کی اپنی حاجتیں، وہ آپ سے محبت چاہتی، کچھ اور نہیں چاہتی۔ لے کر کے بیٹھ جائیں گے، لوگوں سے بات کریں گے یا فون پہ لمبی گفتگو کریں گے۔ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ میں یہ نہیں کہتا واٹس ایپ کا استعمال مت کرو، کرو، وقت ضرورت کے مطابق کرو۔ یہ کیا کہ آپ کسی کی حق تلفی کر رہے ہیں؟ اللہ کے حبیب نے کو بتایا گیا کہ ایک شخص پوری رات نمازیں پڑھتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں، تو حضور نے ان کو بلا کر کے تنبیہ فرمائی، فرمایا کہ کیا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہو؟ میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، کھاتا بھی ہوں، میری سنت سے تجاوز مت کرنا۔ تمہارا حق بستر کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، وہ حقوق ادا کیا کرو۔ لیکن زبردستی لوگ بس ٹائم پاس، ہاں اگر اللہ کے دین کے لیے نکلے ہو تو الگ بات ہے، عبادت کر رہے ہو تو الگ بات ہے، لیکن اس میں بھی ایک اعتدال کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ ان کے حقوق کو یکسر فراموش کر دیں، نہیں ہونا چاہیے ایسا، ورنہ معاذ اللہ کبھی کبھی شوہر سے اگر پیار نہیں ملتا تو ایک بات یاد رکھنا، حیا کے پردے میں جس کو پیاس لگی ہو اور بسلیری کی پانی نہ ملے تو پھر وہ گٹر کا پانی پی کر بھی اپنی پیاس بجھانے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ اس لیے شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کو بھرپور وقت دیں، ان کو بھرپور ٹائم دیں، ان کو نظر انداز نہ کریں۔ اگر آپ فلٹر پانی نہیں پینے دو گے تو گٹر کے پانی میں کبھی کسی پیاسے کا منہ جا سکتا ہے، اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے اور صرف آپ ہوں گے۔ اس لیے اپنی بیویوں کو پیار دو، محبت دو، وہ محبت کے لیے ہے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے وہ تم میں سب سے اچھا ہے۔
تو بہرحال عرض کر رہا تھا کہ لکڑہارے کی بیوی پر بادشاہ کی نظر پڑ گئی. اس نے سوچا اتنی خوبصورت بیوی لکڑہارے کے پاس کیوں ہے, میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ بادشاہ ہو کر بھی میرے پاس خوبصورت عورتیں تو لیکن اتنی خوبصورت نہیں ہے جتنی اس کے پاس ہے. وہ ظالم لوٹا اور لوٹ کر کے اس کے محل میں جو سب سے بوڑھی کنیز تھی, اس کنیز کو اس نے کہا کہ کسی طرح لکڑہارے میں اور اس کی بیوی میں جدائی پیدا کر دو, کیونکہ میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. میری بہنیں بہت توجہ کے ساتھ اور آپ بھی سنیں. وہ بوڑھی کنیز آئی, گھر میں بیٹھ گئی. یہ بھی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, کچھ عورتیں جو ہوتی ہیں نا, جن کی عادت ہوتی ہے اس کے گھر سے نکلی پھر وہاں بیٹھی, اس کے گھر سے نکلی پھر وہاں بیٹھی, پھر اس کے گھر سے نکلی پھر وہاں بیٹھی, یعنی جن عورتوں کو کوئی کام نہیں ہوتا, ان کا کام ہی دن بھر کا یہ ہوتا ہے کہ یہاں بیٹھ یہاں بیٹھ یہاں بیٹھ, ایسی عورتوں کو گھر میں نہ آنے دے. اسلام نے ایسی عورتوں کو گھر میں آنے سے منع فرمایا ہے. جو عورتیں صرف گھروں میں پھرتی ہے ان کو گھر میں نہ آنے دے. اگر ان کو برا لگتا ہے تو 1000 بار برا لگے, ایسی عورتیں گھروں کو توڑنے کا سبب بن جاتی ہیں. اس لیے کہ جس نے بات ہی کرنا ہے, صرف بات کرنا ہے, تو وہ فتنے ہی کی بات کرے گا, اور جس کو کوئی کام نہیں ہوتا ہے وہی فتنہ کھڑا کرتا ہے. کام والا انسان کبھی فتنہ نہیں کرتا, ہمیشہ رکامہ انسان فتنہ کرتا ہے. فضول کا کام وہی کرتا ہے جس کو کام نہیں ہوتا, جس کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے, ورنہ جس کو کام ہو اس کے لیے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے فتنے کی. تو ایسی عورتیں بہت فتنہ پیدا کرتی ہے, بہووں میں, بہنوں میں, بھائیوں میں. ایسے لوگوں کو گھر نہ آنے دیا جائے, اور یوں بھی بے ضرورت کسی کو اپنے گھر میں نہ آنے دیا جائے. عورتوں کے لیے حکم یہ ہے, اگر کوئی عورت آتی ضرورت کے مطابق آئے, بیٹھ کر کے چلی جائے. بے ضرورت آنے لگے تو اس سے ادب کے ساتھ معذرت کر لیں, آپ نہ آیا کریں, ہمارے گھر میں اس کی اجازت نہیں ہے. یہ اخلاق کے خلاف نہیں ہے, یہ کردار کے خلاف نہیں ہے. اس لیے کہ جان بچانے کے لیے اگر معاذ اللہ کوئی ہاتھ پیر مارے اور کسی کو لگ جائے تو یہ بدتمیزی نہیں ہوتی ہے, بلکہ یہ تدبیر ہے. اس لیے ایسی عورتیں بستیوں میں بہت ہوتی ہے جو ادھر بیٹھی ادھر بیٹھی ادھر بیٹھی فتنہ پیدا کرتی ہے. اور میں تو یہاں تک جانتا ہوں کہ ہمارے شہر کے اندر جو لوگ معاذ اللہ زنا کے دلال ہیں, انہوں نے ایسی عورتوں کو نوکری پہ رکھا ہے کہ جاؤ اور لڑکیوں کو ورگلا کر کے معاذ اللہ ان کو غلط کاموں کے لیے تیار کرو. اس لیے ایسے لوگوں سے ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا, ایسے بدبختوں سے ہوشیار رہنا ہوگا, اور اپنے سماج کو بچانے کی کوشش کرنا ہوگا. زنا کے اڈوں کو بہت آباد کیا جا رہا ہے, زنا کو رواج دیا جا رہا ہے. بستیوں کے اندر استغفر اللہ الیاذ باللہ, گھروں کے اندر زنا کے اڈے بنے ہیں. کل تک کے لوگوں کو زنا کرنے کے لیے کہیں اور جانا پڑتا تھا, آج تو وہ ساری چیزیں لوگ بستیوں کے اندر فراہم کرتے ہیں. ہم دیکھ کر بھی آنکھوں کو بند کیے ہوئے ہیں. یاد رکھنا مسلمانوں, کسی گناہ کو دیکھ کر کے آنکھ موچنے والا قیامت کے دن اسی طرح اٹھے گا جیسے کہ وہ گناہ کرنے والا ہے. ہمیں اپنے سماج کو ہر برائی سے پاک کرنا ہوگا, چاہے اس کے لیے ہمیں کتنی بڑی قربانی دینی پڑے. وہ بوڑھی کنیز آئی اور آنے کے بعد کہا اتنی غربت میں زندگی گزار رہی ہے بیوی آپ. اس نے کہا کیا کروں, قسمت ہے لکڑہارے کی بیوی جو. کہا تم اتنی خوبصورت ہو, اگر تم چاہو تو تم کسی بادشاہ کی ملکہ بن سکتی ہو. اس نے کہا لیکن کون بادشاہ مجھے کرے گا. کہا کہ میرا بادشاہ تمہیں کر سکتا ہے اگر تم اس لکڑہارے کو چھوڑ دو. اس ظالم عورت نے غریب شوہر کے ساتھ یوں بے وفائی کی, دولت کی لالچ میں آ کے اس نے فیصلہ کیا کہ میں نے اپنے شوہر کو چھوڑ دینا ہے. اس نے لکڑہارا جیسی گھر آیا رویہ بدل گیا, تلخیاں ہونے لگی, جھگڑے ہونے لگے, زگ ہونے لگی, نہ کھانا دینا نہ پانی دینا, پہلے جیسا پیار نہ رہا, محبت نہ رہی. لکڑہارے کو جب یوں لگا اب نباہ نہیں ہو سکتا, اس نے کہا کہ بیگم جب آپ مجھے پیار نہیں دے سکتی, مجھ سے پیار نہیں لے سکتی, مجھ سے بات نہیں کر سکتی, میری سن نہیں سکتی, تو پھر ایک گھر میں رہنے کا مطلب کیا ہے, جدائی نہ ہو جائے. اس نے کہا شوق سے, اس لیے کہ وہ پہلے سے کہیں معاملہ طے کر چکی تھی. اس نے کہا شوق سے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الیاذ باللہ, اس نے طلاق دے دیا. غریب لکڑہارے کو چند دنوں کے بعد پتا چلا کہ عدت گزارنے کے بعد اس کی بیوی کا نکاح بادشاہ کے ساتھ ہو گیا ہے. بادشاہ کی کنیزوں نے اس کو خوبصورت لباس پہنائے, قیمتی لباس پہنائے, اور اس کو بادشاہ کے حجرے میں پہنچایا. بادشاہ جیسے حجرے میں پہنچا, جب بادشاہ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو بادشاہ کے بدن پہ بھی پھالج لگ گیا
اور اس عورت کے بدن پہ بھی فالج لگ گیا. اس دور کے نبی پر اللہ نے وحی نازل فرمائی کہ ایک لکڑہارے کا گھر اجاڑ کر یہ اپنا گھر بسانا چاہتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کو بھی خوش نہیں رہنے دیا، ان سے بھی خوشیاں چھین لی. نہ وہ یہاں کی رہی نہ وہ وہاں کی رہی، نہ غریب کی بیوی رہی نہ بادشاہ کی بیوی رہی، دونوں طرف سے اس کا معاملہ ختم ہو گیا. اس لیے میں اپنی قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں، قسمت ہے، تقدیر ہے. اگر کبھی غریب شوہر مل جائے کوئی بات نہیں. کیا سیدہ فاطمہ الزہرا نے غربت میں زندگی نہیں گزاری؟ تمہارے پاس تو بہت مال ہے. آج کوئی عورت پیٹ پہ پتھر نہیں باندھتی، آج کوئی مرد پیٹ پہ پتھر نہیں باندھتا. اے خاتون جنت کی کنیزوں، سیدہ فاطمہ نے 4 پتھر پیٹ پہ باندھے، 3 پتھر پیٹ پہ باندھے. بیماری میں دوا تو دور کی بات، بیماری میں بھی فاقہ کشی کی. تو جب تمہاری غربت تمہیں پریشان کرے اور حیا کا سودا کرنے پہ مجبور کرے تو میں قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں، اس وقت سیدہ فاطمہ کی فاقہ کشی کو یاد کر لینا. اللہ تمہیں ہمت اور حوصلہ عطا کرے گا. اور اپنی حیا کی حفاظت کرنا. اور مسلمان بھائی میرے جو موجود ہے ان سے کہتا ہوں کہ کبھی بیوی کو اپنے سے جدا نہیں کرنا، کبھی ان پہ ظلم نہیں کرنا، کبھی ان پہ زیادتی نہیں کرنا، کبھی ان کو طلاق نہیں دینا. ہاں، جن صورتوں میں اسلام نے طلاق دینے کی اجازت دی ہے وہ الگ بات ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ الیاذ باللہ اگر کسی کی بیوی زنا کرتے ہوئے پکڑی گئی تب اسلام کہتا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے. جب تک ایسی صورتحال پیدا نہ ہو اس وقت تک شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق نہ دیا کرے، نباہ کی کوشش کیا کرے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، سب کی ازدواجی زندگی کو اللہ خوشگوار بنائے. جو قوم کی بیٹیاں اور بیٹے خوشیوں سے محروم ہے ازدواجی زندگی کی، اللہ سب کے لیے اچھے رشتوں کا انتظام فرمائے، سب کو ازدواجی زندگی کی خوشیاں نصیب فرمائے. دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو اللہ معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.